أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نادم و مضطرب ہر مسلمان ہے، تیرا گھر بھی اداس و پریشان ہے، پھر دکھا دے حرم کی وہی رونقیں، ورنہ بربادی کا پورا سامان۔ دوستوں، رات میں بہت ساری نمازیں پڑھی جاتی ہیں، سالوں بھر پڑھی جاتی ہیں۔ جو لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک خاص نماز رات میں پڑھی جاتی ہے، عشاء سے متصل، یعنی عشاء کی نماز کے فوراً بعد باجماعت اور مسجد میں، اور اس میں قرآن شریف ختم کرنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس کو تراویح کہتے ہیں اور عربی میں قیام رمضان کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قیام اللیل، یعنی رات کو ٹھہرنا نماز میں، اور ایک ہوتا ہے قیام رمضان، یعنی رمضان میں رات کو قیام کرنا۔ اس کے دلائل بہت سارے ہیں، اور 20 رکعت سنت ہے، اس پہ اجماع ہے، اس کے بھی دلائل بہت سارے ہیں، لیکن ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ فرقہ غیر مقلدین کے لوگ ہٹ دھرمی سے اجماع امت کے خلاف اول فول بکتے رہتے ہیں، اور ناقص تحقیق کے ساتھ اس میدان میں اپنی زبان درازیاں کرتے رہتے ہیں۔ چند مثالیں دیکھ لیجئے، پھر ہم اس کے اعتبار سے بہت سارے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے، اسکینس اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو دیں گے، آپ اپنے سے دیکھیے، سمجھیے، اور 20 رکعت باجماعت رمضان المبارک میں تراویح کی نماز پڑھنے کا اہتمام فرماویں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب رہا جو ہے تراویح کے تعلق سے اجماع، تو یہ ان کا جو ہے کہنا یہ صرف دعویٰ ہے، اور اس دعوے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر زمانے میں ایسے علماء رہے ہیں جو 8 رکعت تراویح کی قائل رہے ہیں، اور اس طریقے سے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے 8 ہی رکعت کے لیے اکٹھا کیا تھا، جیسا کہ موطئ امام مالک کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس پر جو ہے باقاعدہ ان کا اجماع ہوا۔ نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے، مسلمانوں اجماع چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی جی جی یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو، اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو۔ جی جی پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں، پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس روئے عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک۔ جی بالکل، امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، دادا نہیں پردادا استاد، کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے، احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائیں، دو جھوٹ پار ہو جان گے۔ اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک، سے کور کریں، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموطا امام مالک میں، شبیب بدرس کی، ٹھیک ہوگا جی؟ سنیں، صاحب نے جزید سے عابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور ہم لوگ لکڑی کے سارے کھڑے رہتے تھے، اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان۔ اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں۔ الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا، بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو، انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں دوستوں، فرقہ غیر مقلدین اور ان کے لوگ جو اجماع کا انکار کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ وہ موطا امام مالک کی 8 والی حدیث لا کر کے پیش کرتے ہیں، اور اس پہ جو اس کی جو شرح میں اور 8 والی جو موطا امام مالک کی حدیث میں کے اعتبار سے جو باتیں ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں، اس کو بتاتے نہیں ہیں۔ آئیے آپ اس کے بارے میں بھی ہم کھل کر کے بات کرتے ہیں کہ 8 والی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے، اس کے جو مرکزی راوی ہیں محمد بن یوسف، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو ان کے شاگرد ابن امیہ نے ٹوکا کہ 11 یا 21، تو ابن یوسف بھی شک میں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ابن خصیفہ کو پوچھ لو کہ وہ بھی میرے ساتھ یہ باتیں سنے ہوئے ہیں،
میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو ابن امیہ نے خصیفہ سے جا کر کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ 21 ہے۔ پھر وہ آ کر کے ابن یوسف کو کہا تو انہوں نے یعنی ابن یوسف نے رجوع کر لیا۔ اس کے بارے میں تفصیلات ہم آپ کو اس کے بارے میں الاجماع فاؤنڈیشن کی 2 ویڈیوز ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن پہ ہے، آپ کے اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میگزین ہے، شمارہ ہے، اس کا پیج نمبر 67 سے آگے اسی کے بارے میں بات کیا گیا ہے، سارے ثبوت دکھائے گئے ہیں، اسکینس لگائے گئے ہیں، مین اسکرپٹ یعنی مخطوطہ کے جو فوائد نیساپوری میں اس بات کی تشریح ہے، اس حدیث کی تشریح ہے جس میں ابن یوسف کا رجوع ہے، وہ ساری باتیں ہیں، آپ اس میں دیکھیں اور اپنا اطمینان کریں۔ اب جو اجماع کے جو دلائل ہیں وہ اسکین کے ساتھ آپ کے اسکرین میں آئیں گے اور اس کے بارے میں خلاصہ بتائیں گے، اور وہ سارے اسکینس آپ کو لنک میں ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور خود بھی دیکھیے اور اپنے جاننے والوں سے علماء کے پاس لے جائیں، غیر مقلدین علماء کو لے جا کے دکھائیں کہ یہ اتنے سارے ثبوت ہے، پھر آپ کیوں ہٹ درمی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ آئیے اب دلائل کا انبار کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ جی دوستوں، آپ کے اسکرین پہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عرف شدی، یہ شرح ہے ترمذی کی، اور یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208 کا اسکین آ رہا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے، ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی 20 رکعات سے کم کا قائل نہیں۔ امام مالک کا ایک قول 36 کا یا 41 کا ہے، لیکن اس کی صورت یہ تھی کہ ترویحہ میں یعنی 4 رکعت کے بعد جو تھوڑا دیر وقفہ دیا جاتا ہے اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ والے 4 رکعت انفرادی نفل پڑھ لیتے تھے، تو اور مکہ والے ترویحہ میں ایک طواف کر لیتے تھے، اس لیے یہ رکعت 41 یا 36 ہو گئی۔ جی دوستوں، آپ کے اسکرین پہ ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجموعہ فتاویٰ، والیوم نمبر 23، پیج نمبر 112۔ اس کا خلاصہ ہے، لکھتے ہیں یہ بات ثابت ہے کہ ابن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعات تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ اکثر علماء کی رائے 20 رکعات سنت کی ہے، کیونکہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انصار و مہاجر کو 20 رکعت پڑھائی۔ انکار کسی نے نہیں کیا، یعنی انصار و مہاجرین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنے بہت بڑے سلف مانتے ہیں، خلف مانتے ہیں، لیکن ان کے اجماع والے بات سے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ جی دوستوں، آپ کے اسکرین پہ ہے کتاب الاذکار، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، اس کا عربی اردو دونوں آپ کے سامنے ہے، عربی کا بھی اسکین ہے اور اردو ترجمہ کا بھی اسکین ہے، باری باری سے آپ کے اسکرین میں آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ جان لو تراویح علماء کے اتفاق سے سنت ہے اور وہ 20 رکعات ہے۔ یہ اسکین ہے آپ کے سامنے علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المغنی کی، پیج نمبر 604۔ فرماتے ہیں اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 رکعات پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو 20 پڑھانے کا حکم دیا، اور یہ اجماع کے طرح ہے۔ آپ کے اسکرین پہ ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مرقات، جو شرح ہے مشکات کی، یہ والیوم نمبر 3 ہے، پیج نمبر 346، 346۔ اس میں فرمایا ہے کہ تراویح پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع نقل کیا ہے۔ اس اسکین پہ آپ دیکھ رہے ہیں مکۃ المکرمہ کے درسگاہ عظیم مدرسہ جامعہ ام القریٰ کے شیخ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ الہدی نبویہ فی الصلاۃ التراویح، پیج نمبر 52 اور 53 میں فرماتے ہیں تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، جیسا کہ دلالت کرتی ہے پیش کردہ حدیثیں، اور یہ 20 رکعات ہے تراویح،
اور دوستو یہ آپ کے اسکرین پہ جامعہ ترمذی پیج نمبر 545 اور اس کا باب ہے باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے جو حضرت علی اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ 20 پڑھتے تھے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور شافعی رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ دوستو ہم نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اسکینس ڈسکرپشن پہ آپ جائیں، سارے اسکینس مل جائیں گے۔ الاجماع کے 2 ویڈیوز کے لنک بھی آپ کو ملیں گے اور ان کے شمارہ کا لنک بھی ملے گا، جس میں ساری باتیں ثبوتوں کے ساتھ، اسکینس کے ساتھ تفصیل سے بتائی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، رمضان المبارک کی برکات سے نوازیں اور اجماع سے ثابت شدہ سنت مؤکدہ تراویح کی نماز 20 رکعت اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ توبہ خدایا گناہ گار ہیں، ہم سے یہاں کار ہیں، ہم خطا کار ہیں، کر دے فضل و کرم، رکھ لے سب کا بھرم۔ آپ غفار ہیں، آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، آپ ستار